السلام علیکم اور ویلکم بیک۔ آج ہم ایک بہت ہی ضروری اور ڈیٹیل ٹاپک ڈسکس کریں گے، لائف انشورنس کی اپلیکیشن، انڈر رائٹنگ اور پالیسی ریکمنڈیشن کا پروسیس۔ اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک پالیسی کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق کسٹمائز کی جا سکتی ہے اور آن گوئنگ سروس کا کیا رول ہے ایک سکسیسفل انشورنس پالیسی کے لیے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ اپنی فیملی کی سیکیورٹی اور فائنینشیل فیوچر کے لیے سیریس ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایپلیکیشن اور انڈر رائٹنگ پروسیس۔ جب ایک کلائنٹ ایک لائف انشورنس پالیسی کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ایجنٹ کا سب سے پہلا کام ایپلیکیشن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں کلائنٹ کی ہر ریلیونٹ ڈیٹیل ریکارڈ کی جاتی ہے، جیسے پالیسی ہولڈر کا نام اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز، لائف انشورڈ کا نام، بینیفیشریز جو ڈیتھ بینیفٹ ریسیو کریں گے، اور پالیسی ٹائپ ٹرم، ہول لائف یا یونیورسل لائف۔ مثال کے طور پر اگر ایک کلائنٹ اپنے بچوں کی فیوچر ایجوکیشن ایکسپینسز کور کرنا چاہتا ہے تو ٹرم انشورنس پالیسی ود فکسڈ پریمیم ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کا گول لانگ ٹرم سیونگز بھی ہے تو ہول لائف انشورنس زیادہ اپروپریٹ آپشن ہے۔ انڈر رائٹنگ پروسیس۔ ایپلیکیشن سبمٹ ہونے کے بعد انڈر رائٹنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ انڈر رائٹر کا کام کلائنٹ کے رسک فیکٹرز کو ایویلویٹ کرنا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ پالیسی کا پریمیم کتنا ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ فیکٹرز بہت اہم ہیں، جیسے ایج، جتنی زیادہ ایج اتنا زیادہ پریمیم۔ فار ایگزامپل ایک 25 سال کے کلائنٹ کا پریمیم ایک 50 سال کے کلائنٹ سے کم ہوگا۔ ہیلتھ، اسموکنگ، ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز جیسے کنڈیشنز پریمیم کو بڑھانے کی وجہ بنتے ہیں۔ لائف سٹائل، اگر کلائنٹ رسکی ایکٹیویٹیز جیسے اسکائی ڈائیونگ کرتا ہے تو اس سے بھی پریمیمز بڑھ سکتے ہیں۔ آکیوپیشن، ڈینجرس جابس جیسے کنسٹرکشن یا فائر فائٹنگ بھی رسک کو بڑھاتے ہیں اور پریمیمز کو بھی۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی ان انڈر رائٹنگ۔ آج کل اے آئی اور الگوریدمس کا استعمال انڈر رائٹنگ کے پروسیس کو تیز اور بھی ایکوریٹ بناتا ہے۔ انشورنس کمپنیز اب ڈیٹا پوائنٹس جیسے موٹر وہیکل ریکارڈز اور میڈیکل ہسٹری کو ریئل ٹائم ڈیسیژنز کے لیے انالائز کرتی ہیں۔ جب ایپلیکیشن اور انڈر رائٹنگ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اگلا اسٹیپ ہوتا ہے کلائنٹ کی یونیک سچویشن کو گہرائی سے سمجھنا تاکہ پالیسی ان کی ضرورت کے مطابق بنائی جا سکے۔ کلائنٹ کی سچویشن کا انالیسس۔ ایک انشورنس پالیسی کو ریکمینڈ کرنے سے پہلے ایجنٹ کا کام ہے کلائنٹ کی ضرورت اور ان کی فائنینشیل سچویشن کو انالائز کرنا تاکہ پالیسی ان کی ایکسپیکٹیشنز اور گولز کے مطابق ہو، چاہے وہ بچوں کی پڑھائی کے لیے سیونگز ہوں یا ان کے ریٹائرمنٹ کی پلاننگ۔ کسٹمائزڈ پالیسی ضروری ہے۔ کلائنٹ کی فیملی اسٹرکچر اور ڈیپینڈنس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک فیملی میں سول بریڈ ونر ہے تو اس کا لائف انشورنس اماؤنٹ ہائی ہونا چاہیے تاکہ اس کی ڈیتھ کے بعد ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کمپرومائز نہ ہو۔ پالیسی ریکمنڈیشنز۔ ہر کلائنٹ کے لیے ایک یونیک پالیسی ریکمینڈ کرنی ہوتی ہے جس کے لیے کچھ فیکٹرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جیسے ماریا 40 سال کی ورکنگ مدر ہے جو اپنے بچوں کے ایجوکیشن اور اپنی ریٹائرمنٹ دونوں کے لیے پلان کر رہی ہے۔ اس کے لیے ایک یونیورسل لائف پالیسی بیسٹ ہے جو سیونگز اور پروٹیکشن دونوں پرووائڈ کرتی ہے۔ پالیسی ریکمینڈ کرنا صرف آغاز ہے۔ ایک سکسیسفل انشورنس پلان تبھی پاسبل ہے جب پالیسی اور کلائنٹ کی نیڈز کے درمیان کنسسٹنسی برقرار رکھی جائے، اور یہ ہوتا ہے آن گوئنگ سروسز کے ذریعے۔ آن گوئنگ سروس کا رول، لائف چینجز کے مطابق پالیسی اپڈیٹ کرنا، جیسے ایک نئی بیبی کے ہونے پر ڈیتھ بینیفٹ انکریز کرنا، انکم چینج ہونے پر پریمیمز اپڈیٹ کرنا۔ ایجنٹ اور کلائنٹ کے درمیان اسٹرانگ کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ 1 سے 2 سال بعد ریویو سیشن ہیلپ فل ہوتا ہے جہاں پالیسی کی الائنمنٹ انشور کی جا سکے۔ مارکیٹ ٹرینڈز اور اپڈیٹس۔ انشورنس ایک فائنینشیل پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ ٹرینڈز کے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ ایجنٹس کو لیٹسٹ اپڈیٹس کے مطابق اپنے کلائنٹس کو انفارمڈ رکھنا چاہیے۔ اس سے کلائنٹ کو بدلتی ضرورت پوری ہوتی ہے اور کلائنٹ کا ایجنٹ پر ٹرسٹ بھی بڑھتا ہے۔ تو دوستوں، آج ہم نے لائف انشورنس کی اپلیکیشن، انڈر رائٹنگ اور ریکمنڈیشن پروسیس کو ڈیٹیل میں سمجھا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سکسیسفل پالیسی صرف ایک بار کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، بلکہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے جو ریگولر ریویوز اور اپڈیٹس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے کوشچنس کامنٹس میں لکھیں اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایکسیڈنٹ اینڈ سکنس انشورنس میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔